وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ جن ہے اور آیت نمبر 3 سے اس کا آغاز ہے، اور آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. سامعین اکرام، سورہ جن آیت نمبر 3 لفظی ترجمہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک یہ کہ ہماری رب کی شان بہت اعلیٰ ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ، بے وقوف لوگ، نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں. سامعین اکرام، سورہ جن ہے، مکے میں اس کا نزول ہے، اور گزشتہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ وادی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، نماز میں یا ویسی قرات کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک ٹولی کا ان سے گزر ہوا، وہ ٹھہر گئے، حضور کو تلاوت کرتے سنا، وہ ٹھہر گئے، وہ کلام سنا، اور اس کلام میں پر انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، پس وہ ایمان لے آئے. اب انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے سامنے کرام کہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. میں اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کی یہ شہادت دیتا ہوں کہ ہمیں شرک کے بارے میں معلومات نہیں ہے.
ہماری زندگی جو ہے وہ شرک سے لبریز ہے۔ دیکھیں، شرک کی میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی بتایا تھا، لیکن یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اس پر جتنے بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ شرک کی اقسام، شرک ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آپ کسی اور کا کہنا مانیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور ہستی کا آپ کہنا مانیں تو یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے اگر زندگی گزارتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور قرآن میں یہ مضمون ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے، اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی نجات اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہے، یعنی یہ اگر اللہ کی توحید کا قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے تو اس کی نجات عین ممکن ہے، کیونکہ دیگر گناہ وغیرہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور انسان اگر شرک سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا یا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو وہ طے کر لی ہے اس نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ لوگ شریک کرے، اور بخش دے گا، بخش سکتا ہے یا بخش دے گا جس کو بھی چاہے اس کے علاوہ۔ تو دیگر گناہ تو مومن کے دیگر گناہ تو وہ وقتاً فوقتاً اس سے جھڑتے رہتے ہیں۔ احادیث میں مضمون واضح ہے، ایک شخص کامل وضو کرتا ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ تو ویسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اس کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ لیکن جو شرک ہے، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کی بجائے غیر کی اطاعت شروع کر دے، اور ہماری تمام زندگی سامعین کرام آج اس بات سے لبریز ہے، یعنی بھری پڑی ہے ہماری زندگی۔ ایک تو ہمارا مقصود اور معبود حقیقتاً اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود بن چکا ہے ظاہر اور دنیا۔ دنیا جس کا مقصود بن گیا وہ اب دنیا ہی اس کی ترجیح ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اب دنیا ہی اس کی ترجیح ہوگا آخرت کے مقابلے میں۔ تو لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اپنا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کو بنا لیا ہے، اب اس کا معبود اللہ بن سکتا ہے، اور یہ یعنی اگر عمل کرے، یعنی خلوص سے عمل کرے، تو یقیناً اس کا معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہو سکتا ہے۔ دنیا دار کا معبود اللہ نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس کا مقصود اللہ نہیں ہے اس کا معبود اللہ نہیں ہو سکتا، جس کا مقصود اللہ نہیں ہے اس کا محبوب اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مضمون، آج کا مضمون یہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی صفت اس کی شان بیان کر رہے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
اور بات یہ ہے وہ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، وہ نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے۔ اولاد بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہرحال اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں کر رہا کہ عام طور پہ ہم مسلمان عام طور پہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، یہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جو یا اور مشرکین ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ بیٹیاں ہیں، اور عیسائی آپ کو معلوم ہے کہ یعنی حضرت مریم کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا ہے، اور یعنی وہ تین کا جو وہ ہے نا کنسیپٹ ہے ان کا کہ جبرائیل خدا ہیں، اور ان عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم اور ان کا بیٹا، وہ یہ تین کا وہ خدا کا تثلیث جسے کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ یہ کنسیپٹ ہمارا نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے اور تو ہے، اور جو حقیقی کنسیپٹ ہے یعنی معبود واحد کا، وہ ہماری نظر میں بھی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یعنی عملی طور پہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، دنیا کو بھی مقصود قرار دے دیا ہے ہم نے، اور دنیا کو پھر ہماری ترجیح بن گئی ہے، یہ ہمارے کنسیپٹ تو ہے نا۔ اگر ایک کنسیپٹ ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کی بیوی قرار نہیں دیتے، تو اور خرابیاں تو موجود ہیں، اور وہ بھی بنیادی خرابیاں ہیں۔ تو بہرحال اس بات کا خیال رکھنا ہوگا ہم نے۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، یعنی جب انہوں نے قرآن کی تعلیم سنی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جو صحیح صفات ہیں ان کا پتہ چلا، اور اب یہ مان رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے نادان لوگ جو ہیں اللہ کے بارے میں بہت سی ایسے باتیں کہتے ہیں کہ وہ حق کے خلاف ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔ وَإِنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا، ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یعنی یہ اس لیے وجہ بیان کر رہے کہ پہلے تو ہم مانتے تھے، جو لوگ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ اس کی اولاد ہے یا اس کی بیوی ہے، تو ہم مان لیتے تھے، کیونکہ ہمارا گمان یہ تھا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور یہ بات اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو جھوٹی تھی، جو ہم نے پہلے یعنی ایمان لانے سے پہلے جو ہم نے باتیں سنی تھی وہ تو جھوٹی تھی۔ اور آگے مضمون وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی مثال کے طور پہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ایک سنسان جگہ آتی ہے تو وہ آواز دے کے پکارتے ہیں کہ بھئی اے یہاں کی مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس شر سے، تمہارے لوگوں کی طرف سے جو شر، یعنی جنوں کے مثال کے طور پہ جنوں کے سردار کو مخاطب کر کے یہ کہتے تھے الفاظ کہ اے جنوں کے سردار، ہم تمہاری قوم کے لوگوں سے تمہاری پناہ میں آتے ہیں، لہذا ہمیں۔ تو اب یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یعنی انسان، یعنی اس میں ہمارا ایک عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، اس کو کسی اور مخلوق کے شر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ
اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کی پناہ کے لیے اللہ کافی ہے، تو اس کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جنوں کی پناہ میں آئیں یا ان سے سوال دراز کریں۔ تو یہ ایسا مشرکوں کا عقیدہ تھا، آج بھی شاید بعض مسلمانوں کا جو نہیں جانتے ان کا ہو عقیدہ، لیکن یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن میں بالکل واضح طور پہ ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو معقبات ہیں، دو آگے دو پیچھے، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال یہ اس میں مطلب ہمارے لیے کلیئر، ہم اپنے آپ کو ہم کلیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی اللہ کے سوا کسی کی نہ پناہ کی ضرورت ہے نہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اچھا پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی جنوں کی شرارت جو ہے ان کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا گیا کہ بھئی انسان ہم سے پناہ مانگ رہے تو چلو ان کو یعنی ان کا شر اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ویسے بھی یعنی تھوڑا سا شر کا مادہ زیادہ ہے جنوں میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ یہ جس وقت کی آیات ہیں سامنے کرام، رسالت کی فترت ہو چکی تھی، یعنی رسالت کا انقطاع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تھے تقریباً 600 سال کا عرصہ تھا کہ کوئی نبی کی دنیا میں کسی کو اللہ تعالی نبی، تو اب وہ یعنی 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، 400 سال گزر گئے، پھر انسانوں نے سمجھا کہ اب کسی کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح یہ بات جنات میں بھی پھیل گئی اور ایسا گمان کرنے لگے کہ بس، ورنہ اب انہوں نے وہ بات اس گمان میں کہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہ بس اب جو پرانی شریعتیں ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور یہ بات جو تھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر کوئی دوسرا قریب رسول نہیں آیا، تو وہ جو ہے یعنی جو مصری تھے یا جو مسلمان تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اور جیسے کہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ تم یہ سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ یہ ایسے وہ عربی مجھے یاد نہیں ہے اس کی قرآن کی، لیکن یہ بات اس کا مفہوم یہ ہے۔ بہرحال تو وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا دیکھا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، تو اس کو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے، اور فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور شہابوں کی بھی بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے سامعین کرام، کیونکہ ہم آسمان کی یعنی اس جملے میں جو آسمان کا استعمال ہوا ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، کیونکہ اگر آسمان اور یہ شہاب ثاقب اس کا تعلق ہم یہ اوپر سے جو فضا ہے ہماری اس سے ہم یعنی اس کو قرار دے دیں، تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یعنی ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے، اب آسمان کا مطلب آپ اوپر لے لیں، اوپر ہم جانے کی تو وہاں پہروں کا انتظام تھا۔ جنات جو ہے ایک لطیف مخلوق ہے، پرواز کر سکتی ہے، تو انہوں نے یعنی اس کا ہم جملہ
معنی ایسا کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آسمان ہو. باہر لطیف آسمان کا مطلب آپ یہاں اگر لطیف فضا، ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے لطافت سے کثافت میں آیا ہے. یعنی قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن 23 سال میں قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے یعنی آسمان دنیا کی طرف بھجوایا ہے. تو لطافت سے کثافت. اب یہ تھوڑا سا لطیف تھے یہ جنات جو تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم جب پرواز کرتے تھے تو ہمیں کوئی خاص روک ٹوک نہ تھی. اب جو ہے اس میں روک ٹوک ہے. تو وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم جب جاتے پہلے ہم سنگن لینے کے لیے لطیف جگہ. اب لطیف جگہ سے مراد آپ یہ آسمان نہ لے لینا، وہ لطافت کا الگ ایک موضوع ہے جو ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے. تو وہ جنات اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ پہلے اتنی پابندی نہیں تھی، ہم کچھ سنگن لے لیتے تھے، یعنی فرشتوں سے یا لطیف چیزوں سے. فرشتے بھی لطیف ہیں ظاہر ہے، تو ہم سنگن لیتے تھے. لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن، اب اگر کوئی سننے کی کچھ کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ جو ہے پاتا ہے. اب انگارہ سے یہ مراد بھی نہ لیں کہ جو شہاب ثاقب گرتے ہیں آسمان سے، اس سے یعنی وہ آپ مراد نہ لیں. یہاں دیکھیں جو جنات کے عاملین ہیں وہ بعض اوقات جنات کو جلا دیتے ہیں. آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ یا کبھی آپ کا اتفاق ہو کہ ان کے اپنے کچھ وظائف ہوتے ہیں، کچھ ان کے منتر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے جنات کو وہ مارتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. تو اب وہ جلانا جو ہے یعنی وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، جلانا جو ہے وہ صرف آیت قرآنی پڑھتے ہیں اور وہ دم کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، جل جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو ظاہری شہاب ثاقب ہیں اس سے یہ مراد نہ لیں. یہ بس ان کے لیے موت کے لیے الگ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور جو اس کے عاملین ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ مضمون اتنا واضح نہیں ہے، کیونکہ اس میں یعنی لطافت کی بات ہو رہی ہے، کثافت کی بات نہیں ہو. اور ہر وہ چیز جس کا تعلق لطافت سے ہو وہ ہماری ظاہری سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال یہ مضمون ہے. وَأَنَّا لَا نُرِيدُ، اور یعنی یہ انتظامات یعنی جو لطافت کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے یہ تو پہلے سے موجود تھے، لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اب مقام لطیف کی طرف ہماری رسائی نہیں ممکن، اور وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں، چوکیدار ہیں، اور جو بھی کوشش کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے. تو انہوں نے ان انتظامات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جو یہ آیت نمبر 10 میں یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَا نُرِيدُ أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ انتظامات یعنی وہ سوچتے تھے کہ یہ انتظامات کیوں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایسا انتظام نہیں کیا، لیکن اب اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق کوئی اچھا یا برا فیصلہ کرنے والا ہے اور ہمیں اس کی سنگن نہیں مل رہی. وَإِنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یہ انہوں نے اپنا ایک بتایا کہ بھئی یہ حفاظت کے انتظامات تو پہلے سے ہو رہے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا، اور اب معلوم ہوا جب ہم نے اس رسول عربی کا کلام سنا
اور اس کی ہم نے تصدیق کی اور ایمان لے آئے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں کہ ہدایت میں کوئی دخل اندازی نہ ہو اور اس میں کوئی شرارت نہ کرے۔ بہرحال جتنی آپ کی سمجھ میں آتا ہے لے لیں، باقی مضمون یہی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے گا آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا And exalted is the grandeur of our Lord. He never had a mate nor a child. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا But the fools among us used to say nonsense about God. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا And we thought that humans and jinn would never utter lies about God. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا Some individual humans used to seek power through some individual jinn, but they only increased them in confusion. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا They thought, as you thought, that God would never resurrect anyone. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا We probed the heaven and found it filled with stern guards and projectiles. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا We used to take up positions to listen in, but whoever listens now finds a projectile in wait for him. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا We do not know whether ill is intended for those on earth or if their Lord intends goodness for them. اس کے ساتھ ہی
آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔